أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے معنی دیکھ لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقین کا معنی پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔ الذین پرہیزگار وہ لوگ، یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور ان چیزوں میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن کریم کی جو ترتیب ہے موجودہ اس کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد۔ اس سورت کے 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ عربی میں گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کے بڑے نبی گزرے ہیں، ان کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص تھا، اس کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ فیصلہ تو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم اس کو علیحدہ لے جا کر قتل کر دیتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ چنانچہ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ لوگ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو ہماری داد رسی کریں اور معلوم کریں کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ آپ ان سے کہیں کہ فَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ گائے ذبح کرو، پھر اس کا دل، گائے کا دل اس لاش کو لگاؤ تو یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر بڑی تگ و دو کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ تو اس کا تفصیلی تذکرہ چونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اس لیے پھر اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اگرچہ اس سورت میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مگر اسی واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، اور یہ سورت قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے، اور 87 نمبر ہے اس کے اترنے کا۔ سب سے پہلے الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں،
کہیں الف لام میم ہے، کہیں حا میم ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے وغیرہ۔ اس کے متعلق حضرات مفسرین بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہیں، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ناموں کے مخفف ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کیا ہیں؟ مخفف ہیں۔ اور تیسری جو زیادہ ترجیح والی تفسیر ہے، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، تو اس لیے ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر ترجمے والے جو قرآن مجید ہیں، حروف مقطعات کا معنی ان کے نیچے نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو اس تفسیر کو زیادہ ترجیح حاصل ہے، تو ہم بھی پھر زیادہ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں، تو ہم بھی اس کو راز رکھیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے یعنی قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس قرآن کے سچا ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے، اور قرآن کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں تو یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود اسی قرآن میں، بلکہ اسی سورہ بقرہ میں تیسرے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی صورت لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر شک کیا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت میں تو یہ آ رہا ہے لا ریب فیہ، کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یقیناً ٹھیک ہے، بالکل 100% کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن میں شک تو نہیں ہے، البتہ ان کے ذہنوں میں شک تھا، اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ ان کے ذہنوں کا شک اللہ نے بیان فرمایا، باقی نفس قرآن میں، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا مزاج صفراوی ہو، اس کو بخار ہو، اس کو شہد اگر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ کڑوا ہے، کڑوا، حالانکہ شہد کڑوا نہیں ہے۔ کیا کڑوا ہے؟ اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، البتہ ان کے اذہان شک میں کیا ہیں بھائی؟ مبتلا ہیں۔ ایسے دیکھو بعض آدمی بھینگے ہوتے ہیں، ان کو ایک کے بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں، چیز تو ایک ہوتی ہے، مگر ان کی آنکھوں میں خلل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ایسے ہی بات ہے ان لوگوں کی جو قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں، کہ جیسے وہ چیز ایک ہے، نظر ان کو دو آتی ہیں۔ شہد میٹھا ہے لیکن ان کو کڑوا لگتا ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ کہ شہد میٹھا ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سچا ہے، اور جو اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑھتے ہیں تو ان کے اذہان، ان کے قلوب اور ان کے مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین، قرآن میں آپ
بار بار یہ لفظ پڑھتے ہیں متقین. یہ متقین تقوا سے ہے. تقوا تقوا کا لفظ اکثر ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اس کا بس آسان سا مفہوم یہ ہے تقوا کا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یہ ہے تقوا کا معنی. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے بھائی؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں، متقین اللہ سے ڈرنے والے، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. ہدایت تو یہ مجرموں کے لیے ہونا چاہیے تھا، نافرمانوں کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا جواب سمجھیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں مجرم بھی ہیں، اس میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تمام ہی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن ہم نے رمضان میں نازل کیا، یہ للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ للناس، یہ ناس کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس میں مسلمان کافر سبھی شریک ہوتے ہیں. تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے. اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے یہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بنے. تو تمام جہانوں میں سارے لوگ ہیں. تو یہ ہدایت سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، ظالم کے لیے. لیکن یہ جو ھدی للمتقین فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پھر اس سے متقین ہی اٹھاتے ہیں. اس سے فائدہ پھر کن کو ہوتا ہے؟ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈر ہوتا ہے. انہی کو کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں. یوں تو ہر آدمی کہے گا کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن صحیح معنی میں متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ تو یہ پھر اللہ تعالی خود ہی بتا رہے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. اس کی پھر چونکہ وضاحت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر یہ پڑھیں گے اس آیت سے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقین کون ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. معنی دوبارہ دیکھ لیں. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اس کتاب میں، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.